آج 5 محرم پہلے منگل کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 27 بار پڑھ لو۔ 10 محرم سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ موقع سال بعد ملنا ہے، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 محرم پہلے منگل کے دن جس نے بھی یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر 27 بار پڑھ لیا، پھر وہ اللہ سے جو مانگے گا ہر حال میں مل کر رہے گا۔ آپ جتنے بھی گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، آپ در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، آپ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، گھر کے حالات سے تنگ آ چکے ہیں، آپ دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہے، تو آج 5 محرم پہلے منگل کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے دعا مانگنی ہے، ہر حاجت کے لیے، ہر مقصد کے لیے، کامیابی کے لیے یقینی کریں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ رزق مانگیں گے، رزق ملے گا، دولت مانگیں گے، دولت ملے گی، شہرت مانگیں گے، شہرت ملے گی، بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھیں گی، معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، مقروض ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سی بڑی حاجت، بڑے سے بڑا مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اور آج اس وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ محرم کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ حرمت کے 4 مہینے ہیں، وہ جن میں سے ایک مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ، دوسرا رجب کا مہینہ اور تیسرا ذی الحجہ کا مہینہ اور چوتھا محرم کا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز حرمت کے مہینے سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کا اختتام بھی حرمت کے مہینے سے ہی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ محرم کے مہینے کو صرف کربلا کے واقعے سے جانتے ہیں۔ بے شک محرم کا سب سے بڑا خاص واقعہ اور معجزہ کربلا کے میدان میں اہل بیت کی شہادتیں ہیں۔ اس مہینے میں رب کریم نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا۔ آج آپ نے جس زمین پر چلتے ہیں، اس زمین کو تہ بتہ 7 آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کیا۔ اسی مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا۔ اسی مہینے میں فرشتوں کو بنایا۔ اسی مہینے میں یوم آخرت یعنی قیامت کا دن بھی 10 محرم جو جمعۃ المبارک کے دن کو ہوگا۔ دنیا کی ابتدا اور اختتام بھی محرم کے مہینے میں ہی ہوگا۔ اگر اس مہینے میں آپ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، تو آج 5 محرم پہلے منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، ہم راتوں کو جاگتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول ہونے کا نام تک نہیں لیتی۔ پیغمبروں نے بھی یہی قرآنی سورتوں کو پڑھا، اللہ کے نام کو پڑھا، قرآن میں بھی یہی وظائف، تسبیحات یہی، تو پھر آج ہماری حاجات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ انہیں وظائف کو اکابرین نے پڑھا کرتے تھے، صوفیاء اکرام پڑھا کرتے تھے، اولیاء اکرام پڑھا کرتے تھے، صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے، رب ان کی تو ہر حاجت کو پورا فرماتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، آج ہم رب سے مانگتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے، اپنی حاجات کے لیے مانگتے ہیں۔ اے اللہ یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ چاہتا ہوں، وہ چاہتا ہوں۔ ایک بار بھی کبھی رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ جو بندہ رب کو راضی کرتا ہے تو رب فرماتا ہے تو مجھے راضی کر رہا ہے، میں تجھے راضی کروں گا۔ آج ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر آپ کسی انسان کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں، اس کے لیے بہتر سوچتے ہیں، تو وہ بندہ بھی آپ کو واپس اتنا ہی اچھا ٹریٹ کرتا ہے، آپ کے ساتھ اتنا ہی اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کے ساتھ اچھے اعمال کے ساتھ رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو رب کی ذات بھی آپ کی ہر حاجت کو خود بخود پورا فرمائے گا۔ اور آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ایک نکتہ، ایک بات بہت خاص ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بس آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر وظیفہ پڑھیں، بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی اگر میرے رب نے چاہا تو وہ دولت مند ضرور بنے گا۔ اگر غلطی کوتاہی کی تو آپ نے لاپرواہی کی، آپ نے 5 محرم پہلے منگل کے دن لاپرواہی سے گزار دیا تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا، پھر یہ موقع سال بعد ملے گا۔ یاد رکھیے گا، آج یہ وظیفہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کریم ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ آپ دنیا جہاں کی کسی بھی کونے سے موجود ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 5 محرم منگل کا دن آ جائے تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، ضد کر کے مانگنا ہے۔ اس وظیفے کے دوران
آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رزاق ہے، جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج 5 محرم الحرام پہلے منگل کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب آپ ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے درود پاک آپ کثرت سے پڑھا کریں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ نے گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لے، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لے، من پسند نوکری، شادی، جس کو جو چاہیے جیسا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے، اے اللہ میں فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں حاجت کے لیے، پریشانی کے لیے، فلاں مصیبت سے نجات کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ آپ روضہ رسول کی چھویوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اکابرین اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام کا آزمودہ عمل ہے۔ آپ جو کہتے ہیں نہ کہ ان کی تو ہر حاجت پوری ہوتی ہے، ہماری کیوں نہیں ہوتی، تو آپ آج وظیفہ بھی سن لیں اور اسی طریقے سے پڑھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور ہر انسان گناہگار سے آکار، جانے انجانے میں بندے سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے اور بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کر لے، تسبیحات پڑھ لے، نوافل پڑھ لے، راتوں کو جاگ لے، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اکابرین نے، صوفیاء اکرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا ہے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی، ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ سب سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ کیجیے گا۔
لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے تو پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے۔ یہ سورت رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے اور رب کی وحدانیت کا ذکر کرنے والے کو رب پسند فرماتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی ایسی صورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ صورت سورہ اخلاص ہے، آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 27 بار پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص کو صرف 27 بار پڑھتے دوران اگر آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد ملے گی، بے اولادی کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہشمند ہے تو آج 5 محرم پہلے منگل کے دن 27 بار سورہ اخلاص پڑھ کر رب کریم سے مانگے، اپنی اوقات نہیں رب کی عظمت کے مطابق مانگے، اللہ پاک ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ آپ نے 27 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آج تک جس نے پڑھا ہے رب کریم نے اسے مالا مال کر دیا ہے۔ یہ نام عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین اور طاقتور عمل ہے۔ آپ نے صرف ایک نام یا باسط کو پڑھنا ہے۔ یا باسط رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا باسط پڑھتے دوران اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ یا باسط رب کریم کا ایک ایسا اسم اعظم ہے، وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، صرف رب کی ذات جانتی ہے۔ یا باسط پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والے مسائل بھی غیب سے ختم ہو جائیں گے، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں بھی غیب سے ختم ہو جائیں گی، اور انسان جس چیز پر نظر رکھتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا وہ آج 5 محرم پہلے منگل کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آج یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جاتے ہیں اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا، اس گھر کا ہر فرد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، ہر بیماری سے شفا پا لے گا، ہر پریشانی سے نجات پا لے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھنے سے اگر آپ کی زندگی، آپ کی آخرت آسان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے یا باسط کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا باسط ایک بار ہو گیا، یا باسط 2 بار ہو گیا، یا باسط 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ یا باسطوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ جب آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، پہلے نمبر پر آپ نے 11 لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 27 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا باسطوں کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو وظیفہ مکمل کرتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور جب دل کو سکون نہ ملے بار بار رب کریم سے توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، پھر روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے مانگیے گا، سسکتے ہوئے مانگیے گا، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج 5 محرم پہلے منگل کے دن کا جو خاص وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ کابرین کا بتایا ہوا ہے، بے حد آزمودہ عمل ہے۔ یہ وظیفہ جس نے بھی پڑھا ہے اللہ کریم نے ہر انسان کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائی۔ آج آپ بھی یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگے، آپ جو مانگیں گے مل کر رہے گا، اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔
ناظرین اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔